السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسی ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہر تیسرے بندے کو پاکستان میں فیس کرنا پڑتا ہے اور ہر بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہے کھٹی ڈکاریں۔ اب کھٹی ڈکاریں جب ہوتی ہیں تو ساتھ میں سینے میں جلن بھی ہوتی ہے۔ تو جب کھانا کھایا جاتا ہے یا معدے کے تیزاب جو ہے وہ گلے کی جو ایسوفیگس کینال ہے اس طرف آتا ہے، جس کو ہم خوراکی نالی کہتے ہیں، اور واپس منہ کی طرف جاتا ہے سینے سے ہوتا ہوا، تو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کھٹی ڈکاریں تو آتی ہیں اور جلن کا احساس بھی ہوتا ہے، جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں گرڈ یعنی کہ GERD گرڈ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی اصل وجہ ہمارے معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان موجود وہ چھوٹا سا ایک وال ہوتا ہے جس کو ہم لوئر اسفنکٹر کہتے ہیں۔ لوئر ایسوفیگل اسفنکٹر بیسکلی اس کا نام ہے، جو اگر پراپر نام کی میں بات کروں، یہ وال عام حالت میں بند رہتا ہے، یعنی کہ جب کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو تو یہ کلوز رہتا ہے، جس کا گٹر کا ڈھکن لے لیں، بوتل کا ڈھکن لے لیں، اس طرح یہ کلوز رہتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈھیلا ہو جائے یا ٹھیک سے بند نہ ہو تو تیزاب اوپر آ کر جلن پیدا کرتا ہے۔ بالکل مثال ایک بوتل کی ہے کہ جب ڈھکن اس کا ڈھیلا رہ جائے تو اگر لیکوڈ اس میں کوئی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس سے گرتا ہے، تو یہی پوزیشن اس ایسوفیگل اسفنکٹر کی بھی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات، ظاہر ہے ایک پرابلم آئی ہے، اس کی وجہ تو ہوگی۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ معدے میں تیزابیت کا بڑھ جانا۔ معدے میں کچھ گیسز ظاہر ہے بنتی ہیں، تیزاب بنتے ہیں، اور ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم گیسٹرن کا نام دیتے ہیں۔ اسپیلنگ میں اس کا ڈسپلے کرواتا ہے GASTRIN۔ یہ ہارمون معدے کے اندر موجود جو جی سیلز جو ہوتے ہیں اس سے بنتا ہے، اور اس کا کام تیزاب کی پیداوار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کہ اس کی کمی بیشی کو کنٹرول کرنا، اس کا مانیٹرنگ اس کا کام ہے۔ لیکن جب یہ ہارمون زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو معدہ ضرورت سے زیادہ تیزاب بنانے لگتا ہے، اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، آپ کو پتہ ہے۔ جب زیادہ بنے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گلے کی طرف واپس آئے گا، کھٹی ڈکاریں اور جلن پیدا کرے گا۔ اس طرح مرچ مسالہ، کولڈ ڈرنک اور یہ جو جنک فوڈ ہم لیتے ہیں، اور کیفین وغیرہ چکنائی والی چیزیں لیتے ہیں، اور بے وقت کھانا کھاتے ہیں، اور تو موٹاپا بھی ہوتا ہے، اور اس کو کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا بھی اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں معدے کی حرکت یعنی کہ موٹیلٹی بہت سست ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی آنتیں بڑا سست معدے کو ہضم کرتی ہیں۔ وہ خیر T3 T4 اور T2 اس قسم کے ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ انزائم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کھانا دیر تک رکا رہتا ہے اور تیزاب اوپر آنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ جو خمیر ہے جو معدے میں موجود ہے وہ دیر تک رہتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ ایسوفیگس کے ذریعے سینے سے ہوتا ہے، منہ کی طرف آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہوتا ہے رہے تو چند ٹیسٹ ہمیں بہت ضروری ہیں جو ہمیں کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ٹیسٹ کروانا چاہیے وہ H. pylori کا ہمیں کروانا چاہیے۔ تو H. pylori کا ٹیسٹ ہمیں بتائے گا کہ کہیں بیکٹیریا تو نہیں پیدا ہو گیا تیزابیت کا، جو تیزابیت کو بگاڑ رہا ہے۔ اس طرح کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہمیں CBC کروانی ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ کروانے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اس سے پراپر ڈائگنوسس میں مدد ملتی ہے۔ اگر مریض کی جلن کافی عرصے سے چل رہی ہو تو اینڈوسکوپی کروانی چاہیے، اور اس کے ماہر کو دکھانا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ خوراک کی نالی میں سوزش یا زخم تو موجود نہیں۔ اگر زخم ہوگا تو ظاہر ہے اس کو پھر ہمیں دیکھنا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ، اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن بالکل علیحدہ سے ہو جائے گی، اس کا موڈ آف ٹریٹمنٹ ہی چینج ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی سمپٹمز میں بیس کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ احتیاطیں کون کون سی کرنی ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہیں لیٹنا، کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، اس کے بعد آپ لیٹ سکتی ہیں۔ مرچ مسالہ، تلی ہوئی چیزیں، چکنائی والی ڈشز، کولڈ ڈرنک، جنک فوڈ اور اس قسم کی تمام چیزیں، اور کیفین والی چیزیں جس میں چائے کافی دونوں شامل ہیں، رات کو کھانا ہلکا کھائیں تاکہ مطلب ہاضمہ پراپر ہو سکے، اور جلدی کھائیں، مطلب 7-8 بجے کھا لیں اور 10-12 بجے آپ اگر سونا ہو تو پھر سو سکتے ہیں۔ وزن اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا ہے، تک آپ نے تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے، تھوڑا سا ذرا آپ کا اگر سر اوپر ہوگا تو یہ پرابلم کم ہوگی۔ سگریٹ، نسوار اور گٹکا فوراً اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بند کر دیں، کیونکہ اس
वॉल्व को, ये जो वॉल्व है जो स्फिंक्टर मैंने बताया था, उसको ये कमज़ोर करते हैं, जो तेज़ाबियत को ऊपर आने से रोकता है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद एजे हेल्थ से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। अब बात करते हैं जी होम्योपैथिक इलाज की, जो बहुत सी सूरतों में तेज़ाबियत और जलन को फौरी तौर पर आराम देता है, कंट्रोल करता है। अगर मरीज़ में चिड़चिड़ापन शामिल है, खट्टी डकारें उसको आ रही हो, मिर्च मसाला और खाने से ये प्रॉब्लम उसकी बढ़ रही है, तो नक्श वामिका इज़ दी ओनली मेडिसिन विच वर्क्स। नक्श वामिका को आपने याद रखना है, बेहतरीन दुआ है। और अगर खट्टी डकारें भी मौजूद हैं और जहनी बेचैनी, घबराहट, कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें शामिल हों और पेशेंट गुनगुन पानी पिए, तो आर्सेनिक एल्बम को आपने ज़रूर जहन में रखना है। जहर को जहर मारता है, आपको पता है आर्सेनिक एक जहर की किस्म है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जब खाना खाते ही पेट फूल जाए और गैस बने और डकारें ज़ाहिर आए, तो कार्बोवेज को आपने हमेशा याद रखना है। कार्बोवेज एक अच्छी मेडिसिन है, इसको बहुत अच्छे हद तक कंट्रोल करती है और बहुत फ़ायदा देती है। अगर मरीज़ को रात को ज़्यादा जलन होती है और खट्टे डकार आते हैं, यानी कि पानी वाले डकार आते हैं और ग्रिड की क्लासिक अलामत मौजूद हैं, तो फिर आपने रुबाइनिया एक अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करें। ये तेज़ाबियत को कंट्रोल करती है और लम्हे में काम करती है। सीने में अगर आग जैसी हरारत मौजूद हो, यानी कि जलन और हरारत मौजूद हो, हीट मौजूद हो, तो आयरस को आपने याद रखना है। ये बहुत अच्छा नतीजा देती है और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इनमें से जो मेडिसिन हैं वो कौन सी लेनी है, ज़ाहिर है अलामात पे डिपेंड करता है। अलामात होगी तो मेडिसिन होगी, अगर अलामात नहीं होगी तो मेडिसिन एक होम्योपैथिक नहीं दे सकता। उसके बाद आती है कि पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए। अगर आप अलामात के मुताबिक मेडिसिन सेलेक्ट कर लें और पोटेंसी सेलेक्ट कर लें, तो कोई वजह नहीं कि पेशेंट ठीक ना हो। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताया दुआ पूछें, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322441640 पर एक टेक्स्ट भेज दें, अपना नाम, शहर का नाम और नीचे आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज तक अब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।